ڈرامہ سیریل خمار فائز کو اپنی والدہ کی طرف سے ایک زوردار تھپڑ پڑ جاتا ہے۔ دوسری جانب ناصر ایک بار پھر حریم کے پاس چلا آتا ہے جہیز کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے، اور آخر کار وہ گھڑی بھی آ جاتی ہے کہ ناصر اور حریم کی شادی ہو ہی جاتی ہے۔ ایپیسوڈ 9 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب فائز اور روفی ناصر کے گھر سے آ جاتے ہیں تو روفی اپنے گھر جا کر اپنے والدین سے حریم سے بھی بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اور فائز گئے تھے ناصر کے ساتھ بات کرنے، اور اس نے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری خود لی، اور اس نے ہمیں پورا یقین دلایا کہ ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر روفی کی ماں اور اس کے والد بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور آگے سے روفی کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے جو کچھ بھی دیں گے ان کو اس پر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اس طرح سے مطالبہ کرنا۔ چلو اچھا ہوا کہ اس نے مان لیا اور وہ اپنے والدہ کو بھی راضی کرے گا۔ اچھی بات ہے، اگلے دن روپی اپنے والد کے ساتھ اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے والدین کو گاڑی میں بٹھا دیتا ہے اور ہسپتال کی طرف نکل جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں کا چیک اپ ہوتا ہے۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر ناصر دور کڑا موٹر سائیکل پر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکل جاتے ہیں وہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب تو حریم گھر پر اکیلی ہوگی۔ دوسری طرف حریم اپنے بیڈ پر لیٹی اپنے اور فائز کے بارے میں سوچتی ہے کہ اس دن فائز نے ایسا کیوں کہا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے آس پاس رہوں گا، تم ہمیشہ مجھے اپنے پاس پاؤ گی، تمہارے بلانے پر میں دوڑا چلا آؤں گا۔ اور پھر حریم کو یقین ہو جاتا ہے کہ شاید فائز مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ اس کی محبت کو محسوس نہیں کر پائی۔ وہ یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک ڈور بیل بج جاتا ہے، اور بل سنتے ہی حریم خیالوں کی دنیا سے نکل آتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ کون ہو سکتا ہے۔ امی اور ابو اور روفی تو اسپتال چلے گئے ہیں۔ خیر، وہ دروازے کے پاس آ کر کہتی ہے کہ کون، تو آگے سے ناصر کہتا ہے کہ میں ہوں ناصر، پلیز دروازہ کھولو۔ حریم ڈور اوپن کرتی ہے تو سامنے ناصر کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور ناصر سے کہتی ہے کہ کیا بات ہے، روپی گھر پر نہیں ہے؟ تو ناصر کہتا ہے کہ میں روپی سے نہیں تم سے بات کرنے آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اندر آ سکتا ہوں۔ تو حریم مجبوراً نہ چاہتے ہوئے اسے اندر آنے کو کہہ دیتی ہے، اور دل ہی دل میں ڈر بھی رہی ہوتی ہے کہ کہیں روپی اور اس کے ماں باپ نہ آ جائے۔ وہ ناصر کو بٹھا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کہو کیا بات ہے۔ تو آگے سے ناصر کہتا ہے کہ اس دن جب آپ آئی تھی مجھ سے بات کرنے کے لیے تو روپی اور فائز بھی آپ کے سامنے آ گئے تھے، انہوں نے جہیز کی بات کی کہ تم اپنی ماں کو سمجھاؤ، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ امی کو اپنی مرضی کے خلاف کسی بھی بات پر آمادہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، تھوڑے سے صبر سے کام لینا، اور جو امی نے جہیز مانگا ہے اگر اس میں سے کچھ ہو سکے تو کر لینا۔ تو یہ سننے کے بعد حریم بہت غصے میں آ جاتی ہے اور ناصر سے کہتی ہے کہ شادی کے 4 دن پہلے یہ بات کہنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کی والدہ کیا سوچتی ہے، کیا سمجھتی ہے، آپ کا اور ان کا مسئلہ ہے، مجھے منافقت نہیں آتی۔ اگر آپ کو جہیز چاہیے ہوتا تو آپ کسی اچھے ایسے گھر سے شادی کرنی چاہیے تھی آپ کو جہاں سے آپ کو ڈھیر سارا جہیز ملتا ہے۔ یہ سننے کے بعد ناصر ایک دم خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف فائز اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور وہی بات کرتا ہے کہ جو اس نے اپنے باپ کو کہی تھی کہ مجھے تھوڑے پیسے چاہیے۔ اس پر اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ کتنے پیسے چاہیے، تو آگے سے فائز کہتا ہے کہ مجھے 15 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ تو کہکشاں بیگم اسے وجہ پوچھتی ہے کہ آخر تمہیں اتنی کثیر رقم کیوں چاہیے؟ اس پر فائز اسے سچ سچ بتا دیتا ہے کہ روپی کی ماں بیمار ہے اور اس کی سرجری کے لیے ان پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو آگے سے کہکشاں بیگم بہت غصے میں آ جاتی ہے اور وہ روفی کو اور اس کی فیملی کے بارے میں بہت برا سنا دیتی ہے فائز کو۔ اس پر فائز کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ باعزت گرانے والے لوگ، کریم کہلانے والے لوگ، اور اصل میں اتنے چھوٹے اور بے وقت ہے، غریب کو حقیر کہہ کر بھی ان کی مدد کیے بغیر ان کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو صاحب حیثیت کہنے سے شرم نہیں آنی چاہیے؟ یہ سنتے ہی کہکشاں بیگم فائز کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے اور فائز کو کہتی ہے کہ بکواس بند کرو، اور پھر کہکشاں بیگم وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور فائز کو اپنے بھائی ریان کی یاد آتی ہے۔ جانے سے پہلے اس سے کہا تھا کہ فون پر بات کر لیں گے۔ فائز اس کو فون کر کے پیسے مانگتا ہے تو
ریان اس کے اکاؤنٹ میں فوراً سے ہی پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے اور فائز پیسے لے کر جب روفی کے گھر پہنچ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ روفی کے گھر کا مین گیٹ کھلا ہوتا ہے۔ وہ اندر کی طرف روفی کو آواز لگاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں سے ناصر نکل آتا ہے۔ فائز جب ناصر کو دیکھتا ہے تو ناصر ڈر جاتا ہے اور ڈر کے مارے وہ فائز کو کچھ کہے بغیر ہی نکلنا چاہتا ہے، لیکن فائز اسے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ ناصر، ابھی تک آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ کو اس طرح سے حریم سے ملنا نہیں چاہیے۔ اس پر ناصر اسے کہتا ہے کہ 4 دن بعد شادی ہے میری اور حریم سے، اور ہاں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو فائز اسے کہتا ہے کہ مجھے روفی سے کچھ کام ہے اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ روفی گھر پر نہیں ہے، اور پھر ناصر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور روفی جب آ جاتا ہے تو فائز اسے پیسے بھی دے دیتا ہے تو روفی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دن بھی آ جاتا ہے جس دن کا ناصر کو شدید انتظار تھا۔ حریم اور ناصر کی شادی کا دن آ جاتا ہے اور فائز حریم کی شادی کو دیکھ کر ہی دل میں اپنا سوگ منا رہا ہوتا ہے، اور ناصر اور حریم سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور فائز ان کی تصویریں بنا رہا ہوتا ہے۔ اور آخر میں وہ لمحہ بھی آ جاتا ہے جب حریم رخصت ہونے جا رہی ہوتی ہے اور فائز آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور ویڈیو بھی بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے، لیکن کس کس کو لگتا ہے کہ فائز اور حریم ایک ہو جائیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔